اور بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے، اور ہم نے یہ بات متعدد جگہ سے سنی ہے، کہ بعض بچے اللہ سے اتنے پریشان اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ وہ چھری لے کے اللہ کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ ایک دن ایک بچے کو دیکھا گیا چھری ہاتھ میں ہے، باپ نے پوچھا بیٹے کہاں جاتے ہو؟ کہا اللہ کا پیٹ پھاڑنے جاتا ہوں۔ کہا بیٹے میں نے تو تمہیں اللہ سے خوف کی دعوت دی ہے، میں نے تو تمہیں بتایا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو اس بچے نے کہا اسی لیے اس کا پیٹ پھاڑنے جاتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ مجھے جہنم میں ڈالے گا، وہ مجھے اس طرح سے اذیت دے گا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں قبل اس سے کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائے میں اس کا پیٹ پھاڑ کے اس کو مار دوں۔ ایک سادہ سی مثال تمثیل ہم نے بیان کی۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے کہ جو ہم نے نقشہ بٹھایا تھا اس کے ذہن میں، جو ہم نے توحید اس کو سکھائی تھی، وہ ایسی ہی تھی کہ وہ اس کا پیٹ پھاڑ دے، اس کا بس لگے تو اس کو جان سے مار ڈالے۔ لیکن برادران قرآن اس کے بالکل برعکس ہے۔ قرآن کے جتنے بھی شہر ہیں، ایک شہر کے علاوہ اور اس کی تلافی بھی کسی دوسرے شہر میں کر دی گئی، ہر شہر کے آغاز میں ابتدا میں دروازے پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس خدا کے نام سے، اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ برادران یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا ہر شہر کے دروازے پہ، قرآن کے ہر شہر کے دروازے پہ اگر یہ نہ لکھا ہوتا کیا فرق پڑتا تھا؟ لیکن ضروری تھا کہ اس بشر کو اتنا مانوس کر دیا جائے خدا کے ساتھ کہ گھبرائے نہیں، جب شہر میں داخل ہو تو سمجھے کہ میں کسی رحمان الرحیم کے شہر میں داخل ہو رہا ہوں۔ لیکن ہم نے اس طرح سے تبلیغ کی، اس طرح سے ڈرایا کہ واقعاً بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یعنی مصیبت، اسلام یعنی پریشانی، اسلام یعنی کوڑے، اسلام یعنی عورتوں کے حقوق کو سلب کرنا، اسلام نعوذ باللہ یعنی بے عقلی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور قرآنی تعلیم کہ ایک ایسی تعلیم کہ جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اگر جو سمجھتا ہے نازل ہوئی، اور عربوں کے خاص رویے تھے، ان رویوں کو درست کرنے کے لیے یہ کتاب اتری، اور آج اس نور ہدایت سے ہدایت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس انداز سے اس کی ہدایت نہیں لی جا سکتی جس انداز سے رسول نے اس زمانے میں ہدایت کی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ وہ طریقہ تبلیغ کا، وہ طریقہ بتانے کا کہ جس سے ہم سب گھبراتے ہیں۔ برادران ایک بات کہوں میں، قرآن نے خود بھی، اور کیونکہ ہم نے بھی کم و بیش 100 وہ کتب کہ جو اب دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم آسمانی ہیں، ہمارے مطالعہ سے گزری ہیں، تو برادران ہم دیکھتے ہیں خود قرآن بھی کہتا ہے اور دوسری کتب بھی شہادت دیتی ہیں، تاریخ انسانیت بھی شہادت دیتی ہے کہ جو قرآن نے دعوے کیے ہیں وہ کسی اور کتاب نے دعوے نہیں کیے۔ قرآن کا ابتدائی میں دعویٰ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اگر کسی برادر کو یاد ہو، کوئی حوالہ معلوم ہو کسی آسمانی کتاب کا، تو میں چاہوں گا کہ دیجئے، کہ جس کے آغاز میں یہ بات لکھی ہو، یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ برادران میرے مطالعہ میں نہیں گزرا، ہو سکتا ہے ناقص ہو مطالعات، اس کا میں نہیں کہتا کہ ہمارے مطالعات کامل تھے۔ ہاں اگر آپ کو کہیں پہ کوئی آیت کسی کتاب کی، وہ نہ کہ جو حقیقی آسمانی کتاب ہے، میں کہتا ہوں جس کا دعویٰ بھی ہے اس کو بھی آپ گن لیجئے کہ وہ آسمانی کتاب ہے، کہیں کسی کو کوئی آیت یاد ہو کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ میں چند
سیکنڈ خاموش ہوتا ہوں، اگر کسی کو یاد ہو تو ضرور بتایا کہ کون سی کتاب میں کس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ضرور کہیے، اگر میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ خاموشی اگر جھجک کی وجہ سے نہ ہو تو یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کم از کم جو حال میں افراد بیٹھے ہیں ان کے مطالعہ سے یہ بات نہیں گزری کہ کسی کتاب نے بھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ہم سوال کرنا چاہیں گے، بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے کہ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب کہ جس نے ابتدا میں یہ دعویٰ کر دیا اس میں کوئی شک نہیں، اب اس قابل نہیں ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ کون سی کتاب ہے؟ دنیا میں کوئی کتاب نظر نہیں آتی جس کا یہ دعویٰ ہو۔ تورات بھی نہیں دکھائی دیتی، جس کی قرآن نے بھی تعریف کی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، بہت تعریف کی ہے قرآن نے تورات کی۔ یہاں یہ بتایا کہ اس میں تحریف ہے، وہاں یہ بھی بتایا کہ اس میں ہدایت و نور ہے، لیکن تورات بھی اس کی گواہی نہیں دیتی کہ میں لا ریب کتاب ہوں۔ اس کے بعد ہم ایک اور نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے۔ آپ کو اگر یاد ہو، پھر کہوں گا حوالہ دیجئے کہ میرے علم میں نہیں ہے کسی آسمانی کتاب میں خدا نے یہ کہا ہو کہ اس جیسی کوئی صورت لے کے آ جاؤ، مقابلے کے لیے دعوت دیو بشریت کو۔ تو کتاب ایسی ہے آپ کی نگاہ میں؟ کوئی آیت حوالہ دیجئے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ بہت سی آسمانی کتابیں جن کا